جزاک اللہ۔ اس بجٹ جو پیش ہوا اس میں ظاہر وہ بلوچستان جو میں اور آپ پورا ایوان والے آپ میں اور آپ رہتے ہیں، سب سے زیادہ جہالت بلوچستان میں ہے، سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے۔ ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے بلوچستان میں؟ یہ تو رپورٹس ہیں، یہ میری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو غذائی قلت کی وجہ سے بچے مرتے ہیں پورے ایشیا میں، مائیں زچگی کے وقت پورے ایشیا میں جو زیادہ مائیں مرتی ہیں بلوچستان ہے، یہ رپورٹس ہیں، سب جانتے ہیں۔ اسی طرح پانی بلوچستان کے کتنے جگہوں سے جانور اور انسان ایک ہی گڑھے سے پانی پیتے ہیں، یہ تو میں اور آپ ان علاقوں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ گڑھے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس بجٹ میں تو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ترقیاتی بجٹ ہے 250 کے قریب ارب کا، تین چیزیں پورے بجٹ میں، آپ پورا اسٹڈی کریں تین چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک ترقیاتی بجٹ ہے 250 کے قریب ارب کا، دوسرا غیر ترقیاتی بجٹ ہے 640 ارب کا، تیسرا 6000 کے قریب ملازمتیں۔ یہی تین چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں باقی ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیں، فلاں کو کتنا ملا ہے، فلاں کو کتنا ملا ہے، فلاں کو کتنا ملا ہے، تو یہی تین چیزیں ہیں پورے بجٹ میں۔ اچھا، یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، یہ ترقیاتی 250 ارب روپے، یہ 6000 اسکیموں کے لیے، 6000 نئے اور پرانے اسکیموں کے لیے، 6000 سے زائد اسکیموں کے لیے 240 ارب روپے، 250 ارب روپے۔ اس میں 3000 اسکیمات ایسے ہیں جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں، کئی سالوں سے اس کے ہم بجٹ مختص کرتے ہیں۔ 3000 سے زائد اسکیمات ہیں جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور نئی اسکیمیں 2000 سے زائد نئی جو اسکیمیں اس دفعہ جو ڈالی گئی ہیں۔ اچھا، غیر ترقیاتی جو بجٹ 640 کا، ان دونوں میں میں کہتا ہوں، جیسے کچھ دن سی ایم صاحب نے فرمایا کہ اس دفعہ بجٹ میں، اس دفعہ جو پچھلا بجٹ ہے 100% خرچہ ہوا ہے، ریلیز ہوئے ہیں 100%، تو یہ ہمارے ریلیز تو ہوئے ہیں، خزانے سے تو نکلے ہیں، فزیکل سرزمین پہ زمین پہ لگیں۔ آج بلوچستان میں جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ غربت ہے جناب اسپیکر، سب سے زیادہ جہالت بلوچستان میں، یہ بھی حقیقت ہے سب سے زیادہ کرپشن بھی بلوچستان میں ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ کمیشن خوری بھی بلوچستان میں ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایم پی اور وزیر اس کا کوئی کا انکار نہیں کر سکتا۔ جہالت اور غربت کے باوجود بھی سب سے زیادہ کرپشن یہاں پر ہے۔ 250 ارب ترقیاتی، 640 غیر ترقیاتی، 1000 ارب، اس میں کتنا فیصد کرپشن ہوتا ہے، کتنا فیصد کمیشن میں جاتا ہے؟ اس پہ میں بھی میرا کمیشن بھی اتنا فیصد فلاں کا ہے، اتنا فیصد فلاں افسر کا ہے، اتنا فیصد فلاں کا ہے۔ شاید ان میں سے کچھ نہیں لیتا ہوگا، کمیشن نہیں لیتا ہوگا، میں نہیں کہتا تمام ایوان والے سب کسی پہ الزام نہیں لگاتا، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے اس ایوان میں جو کمیشن بھی نہیں لیتے، کرپشن بھی نہیں کرتے، سب کرپشن نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ تو یہ 1000 ارب میں زمین پر کتنے لگتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ 250 ارب پورے 1 کروڑ 40 لاکھ ہماری آبادی ہے، آدھا پاکستان ہے، اس میں ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے 250 ارب، اور یہ بھی 6000 اسکیمات کے لیے، 6000 اسکیمات جو ہم کب تک قیامت تک پورا کریں گے جو 250 ارب میں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو، ہم سب کو جتنے ایوان ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں قوم خدمت کریں، ہمیں بھی قربانی دینا پڑے گا۔ یہ جو 1000 ارب ہے، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا کیا ضروری ہے جناب اسپیکر؟ کیا سرینا ہوٹل میں سرکاری تقریب ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے بلڈنگ ہال بنائے، اب سرکار کے کتنے ہال ہیں، سرکار کے کتنے بلڈنگ ہے جس نے اربوں روپے میں اپنا پیٹ کاٹ کر کے وہ بلڈنگ بناتا ہوں، آپ پھر بھی سرینا میں پروگرام کرتے ہیں؟ اب بلڈنگ پہ کیوں اس بجٹ میں بلڈنگ کے لیے کیوں رکھتے؟ پھر نہ رکھیں، آپ طے کر لیں کہ تمام پروگرامات سرینا ہوٹل میں ہوا کریں گے۔ بلڈنگ بنائی کیوں ہے آپ نے؟ کون سے پروگرام کی بات کر رہے ہیں؟ بہت سارے پروگرامات ہیں، ہمیں اتنی دعوتیں آتی ہیں، میں نے ایک سرینا میں نہیں گیا تھا، یہ دعوتیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک وزیر نے مجھے دعوت دیا تھا
تو میں نے پیچھے لکھا تھا کہ آپ کے خرچے پر ہے، آپ کے ذاتی اچھا خرچے میں آپ پر سے ایک گزارش کر دوں، جو پروگرام کی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے ایک اورینٹیشن پروگرام کروایا تھا، نہیں اس کا نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی کہہ رہا ہوں، اس کا نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی کہہ رہا ہوں. ٹپس والوں نے کیے، ہم نے نہیں کیے وہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو غیر ترقیاتی جو اخراجات ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات یہ کم کرنے ہوں گے، کرپشن کے خلاف اقدامات کرنا ہوگا، کمیشن خوری کے خلاف اقدامات کرنا ہوگا. ہم نے بیوروکریسی کی زندگی دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کی ٹاٹ باٹ گاڑیاں، گھر، فیول کے اخراجات، گھر کے اخراجات، یوٹیلٹی بلز، یہ کس کے؟ یہ غیر ترقی کے ہمارے بلوچستان کے لوگوں پہ خرچ پیسوں سے نہیں جاتے. یہ یوٹیلٹی بلز ہیں ہمارے گھروں کے، ہمارے فیولز کے، ہمارے گاڑیوں کے جو اخراجات ہیں، جو آٹو بچوں کے، ٹوٹو والوں کی گاڑیوں کے جو اخراجات ہیں، جو فیول ہیں، جو 100 گاڑیوں پہ گھومتے ہیں بیوروکریسی کے لوگ، ہم سب، یہ اخراجات نہیں ہیں، یہ غریب کے پیسوں سے نہیں جاتے. تو یہ میرا جناب اسپیکر یہ ہے کہ جو 1000 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے ہمارا، 640 غیر ترقیاتی بجٹ، اس میں تنخواہیں بھی ہیں، تو اس میں ہم کو کفایت شریک کرنا ہوگا، قربانی دینا ہوگا. ہمیں بھی پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، ہمیں بھی یہ جو ٹاٹ باٹ مغل بادشاہوں کی زندگی ترک کرنا ہوگا، ہمیں بھی قربانی دینا ہوگا، ہمیں بھی کچھ قربانی اپنے قوم کی خاطر. جو آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا جناب اسپیکر، آپ کراچی جنرل ہاسپٹل جائیں، آج سول اسپتال کراچی جو اس کے فٹ پاتھ پر بلوچستان کی ماں ایک گندی جگہ پر سڑک پر فٹ پاتھ پر بلوچستان کی ماں سو رہی ہے آج بھی. جب ایسا غیرت مند صوبہ جس کی ماں آج بھی کراچی کے جناح اور سول اسپتال کے فٹ پاتھ پر آج بھی میری ماں سو رہی ہے، تو مجھے شاہانہ زندگی گزارنے کا حق ہے؟ مجھے مغل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق ہے؟ مجھے یہ میں ٹاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتا ہوں؟ کس طرح میں یہاں شاہانہ زندگی گزار سکتا ہوں؟ کس طرح نیند کر سکتا ہوں جب میری ماں جناح اسپتال اور سول اسپتال کے فٹ پاتھ پر سو رہی ہو؟ میرا کہنا یہ، میں صوبائی حکومت کو گزارش کرتا ہوں، یہ جو کمیشن ہے، یہ کرپشن ہے، اس کے خلاف دہشت گردی کا بل آیا یا اور جتنے بل یا مائنز و منرل کا بل آیا، ایک بل صوبائی حکومت کرپشن پہ آ جائے، کرپشن کے خلاف ایک بل بھی آئے، کرپشن کے، کہ یہاں سب سے زیادہ جو ہے کرپشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے. جو سادگی کی زندگی گزارے، گھروں دفتروں کی تمام ٹاٹ باٹیں ختم کرے. اور یہ جو بےروزگاری ہے جناب اسپیکر، 30 لاکھ میں یہ پیش کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں حکومت والے کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں، آپ خواب پاتے ہیں. 30 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں آج، 30 لاکھ نوجوان بلوچستان میں بے روزگار ہیں. آپ اپنے بجٹ میں صرف 6000 دے رہے ہیں، 30 لاکھ نوجوانوں کو صرف آپ 6000 جناب اسپیکر دے رہے ہیں. یہ جو باقی لاکھوں لوگ ہیں، باقی لاکھوں نوجوان ہیں، وہ کہاں گئے؟ اس کے لیے تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ بارڈر تو بند کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایپس کمیٹی والے بیٹھے ہوئے بارڈر بند کرتے ہیں کہ قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے. اور قومی خزانے آپ 200 ارب روپے کی خاطر میرے بارڈر بند کرتے ہو، 25 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کرتے ہو، اور دیتے آپ 6000 صرف نوجوانوں کو روزگار. اب اپنے پی ایچ ڈی پہ صرف 6000 لوگوں کو آپ روزگار دیتے ہو 1000 ارب میں، اور آپ پھر دوسرے متبادل روزگار دیتے بھی نہیں ہو، دوسرے پرائیویٹ روزگار دیتے بھی نہیں ہو، لوگوں کو مزدوری بھی نہیں کرنے دیتے، آپ بارڈر بند کر دیتے ہیں. آپ دیتے 6000 ہے تو اس میں کو 50 لاکھ حکومت سے بات کرتے کہ بھائی آپ کے پیسوں کی وجہ سے ہم بارڈر بند کر رہے ہیں، تو آپ فیڈرل حکومت جو ہے تعاون کرے، 25 لاکھ نوجوانوں کو بلوچستان میں ہم روزگار دیں گے، 25 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے تاکہ راہ یا انوال ہے. آپ پھر ہمیں بتاتے ہیں جناب اسپیکر کہ راہ کتنے پیسے یہاں بلوچستان میں انوال ہے، فیڈرل حکومت والے ہمیں بتاتے ہیں، حکومت آپ کی پارٹی کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، فیگر میں ماشاءاللہ بتاتے ہیں کہ راہ کا اتنے کروڑ روپے بلوچستان میں انوال ہیں. تو آپ کو کیوں توفیق نہیں ہوتی کہ 25 لاکھ نوجوانوں کو اتنے کروڑ دے دیں؟ آپ کو کیوں توفیق نہیں ہوتی کہ 25 لاکھ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار دے دیں؟ جب راہ والے بلوچستان کے نوجوانوں کو پیسہ دے سکتے ہیں تو اسلام آباد والے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ سمجھتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے؟ جی ہاں، جب یہ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. جو فقر ہے، فقر جو محتاجی ہے، ہمارے نبی آخر الزمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاجی سے لوگ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، محتاجی سے لوگ پیغمبر کے باغی ہوتے ہیں. ریاست تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ جو محتاجی ہے، جو فقر ہے، جو محتاجی، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی جناب اسپیکر، ہمارے نبی نے فرمایا. تو آپ کیا کہتے ہیں ہمارے محتاجی و فقر ہے انسان، اس لیے جو بے روزگاری ہے انسان کو باغی بناتا ہے. یہ بے روزگاری اور ریاست کا باغی بناتا ہے، اللہ کا باغی بناتا ہے، رسول کا باغی بناتا ہے، ریاست کا باغی بناتا ہے. تو آپ صرف 6000 ملازمتیں دے رہے ہیں جناب اسپیکر. تو یہ میری بات یہ جناب اسپیکر، پورے پی ایس ڈی پی میں مجھے سی پیک نظر نہیں آیا جناب اسپیکر. 54 ارب ڈالر کا پورا پروجیکٹ، 54 یا 56 ارب ڈالر کہاں ہے اس میں سی پیک؟
ریڑھ کی ہڈی تو بلوچستان ہے جناب اسپیکر، ماتھے کا جومر تو گوادر ہے، ماشاءاللہ کہاں ہے سی پیک؟ کہاں ہے سی پیک فیز 2؟ سی پیک فیز 1 کہہ رہے مکمل ہوا ہے، سی پیک فیز 2 شروع ہوا ہے، سی پیک فیز 2 کہاں ہے؟ کراچی سے حیدرآباد سی پیک فیز 2، کراچی ریلوے سرکولر ریلوے سی پیک فیز 2، لاہور کا فلاں اسکیم سی پیک فیز 2، بلوچستان کہاں ہے؟ بلوچستان یہ جھوٹ نہیں ہے کہ بلوچستان کو دھوکہ دیا گیا بلوچستان کے عوام کو سی پیک کے نام پر، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ ہمیں ساز باغ دکھائے گئے، یہ جھوٹ نہیں ہے پورے اسکیمات میں کوئی سی پیک $56 ارب میں کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پروجیکٹ میں، اور یہ کراچی سے آپ نے کوئٹہ سے کراچی آپ تو پیٹرول کے بجٹ سے بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا، خود تقریر کی کہ میں یہ جو کراچی سے کوئٹہ سے کراچی جو روڈ ہے یہ موٹر وے نہیں ہوگا، موٹر وے طرز کا ہوگا، NH ہوگا، لیکن میں پیٹرول کی بجٹ سے بنا رہا ہوں۔ تو یہ سی پیک اس میں سی پیک کا ہے تو وہ فیڈرل PSDP میں ریفلیکٹ ہے میرے خیال میں، وہ یہ جو چمن ٹو کراچی، یہ پیٹرول کے بچت پہ ہوگا، پیٹرول کے بچت میں ہوگا۔ خدا نہ کرے ہمیں خوف ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی پھر ہمارے جیب سے نہ نکالیں، ابھی تو کم ہوا ہے وہ پیٹرول بنا رہے ہیں، جس دن یہ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ گئی بلوچستان والے بڑے ہم خوف میں۔ تو میں سی پیک کا کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، آپ تو اس صوبے کے، میں بھی صوبے کو، پورا ایوان صوبے کا ہے، تو یہ $54 ارب کا پورا سی پیک جو پاک چائنا وہ اقتصادی راہداری ہے، اس پورے ہمارے بلوچستان کے بجٹ میں سی پیک فیز 2 میں کوئی پروجیکٹ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سی پیک فیز 2 میں کیوں نہیں ہے بلوچستان؟ صرف بلوچستان چیک پوسٹوں کے لیے، کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کے لیے، صرف خود کش حملوں کے لیے، صرف ٹارگیٹ کلنگ کے لیے؟ ہم پھر پوچھتے ہیں کہ بلوچستان میں خود کش کیوں ہو رہا ہے؟ کہ سی پیک کو خطرہ ہے، سی پیک کیا ہے نہیں، سی پیک موجود ہی نہیں ہے، نہ فیز 1 موجود ہے نہ فیز 2 موجود ہے، لیکن دھماکے یہاں ہوتے ہیں، خود کش یہاں ہوتا ہے، سی پیک کو خطرہ ہے بلوچستان میں۔ میں آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ پورے PSDP میں صوبائی حکومت کو لڑنا چاہیے اسلام آباد والوں کے ساتھ، اسلام آباد والوں سے لڑنا چاہیے کہ سی پیک میں کیوں معروم ہے۔ میں آخر میں پھر اس پورے پروجیکٹ میں، پورے بجٹ میں یہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤں، MPS بھی، وزیر بھی، بیوروکریسی بھی، سب تیار ہو کہ بلوچستان کے عوام کو ریلیف دے دے، بلوچستان کی ماں کو ریلیف دے دے، بلوچستان کے بچے کو ریلیف دے دے، اس ماں کو جو کراچی کے فٹ پاتھ پہ سو رہی ہے اس کو بلوچستان میں علاج کی سہولت مل جائے، وہ جو میرے نوجوان جو کسی کے پیسوں کی وجہ سے کہیں جاتا اس کو یہاں روزگار مل جائے، ہم سادگی اختیار کریں۔ اور ہوٹلوں پہ جناب اسپیکر یہ جو مفت کے حج ہے نا، میں نے اپنے تجویز میں دیا ہے جناب اسپیکر، یہ جو مفت کے حج ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، مفت کے عمروں میں پابندی ہونی چاہیے، یہ جو مفت کے جو سیر سپاٹے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، باہر کے جو سیر سپاٹے اس دن میں گیا تھا 1 مہینے پہلے، یہ دفتر جاتا ہوں، بیوروکریسی فلاں افسر کہاں ہے؟ کہ لندن میں، پھر میں دوسرے دفتر جاتا ہوں، فلاں افسر کہاں ہے؟ کہ نیو یارک میں، پھر جاتا ہوں فلاں افسر کہاں ہے؟ کہ چائنا میں، پھر میں جاتا ہوں چوتھے دفتر میں، اور کہاں پر ہے؟ کہ ہم MP ہے تو سیکریٹریٹ میں ذلیل ہے، بیوروکریسی کوئی لندن میں، کوئی چائنا میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی تھائی لینڈ میں، کوئی کس کے پیسوں سے؟ میرے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، بلوچستان کے پیسوں سے۔ یہ جو باہر کے سیر سپاٹوں پہ پابندی ہونی چاہیے، مفت کے عمروں پہ، مفت کے حج پہ، یہ مفت کے جتنے سرینا ہوٹل پہ جو عالیشان 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں ہم جو پروگرامات کرتے ہیں اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اسی چھوٹے چھوٹے ہمارے پروگرامات حال ہے سرکار پہ اس میں ہو، تو انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ میں صرف ایک حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وعدہ کریں بلوچستان کے عوام سے کہ 250 ارب روپے ترقیاتی، 640 ارب غیر ترقیاتی، وہ کرپشن نہیں کریں گے، پورے بلوچستان کو عوام کو بتا دیں، کمیشن پوری نہیں کریں گے، بلوچستان کے پیسے 100% بلوچستان کے عوام پہ خرچ ہوں گے۔ انشاءاللہ ان 250 ارب سے بلوچستان کی زندگی زیادہ نہیں، تھوڑی بہت تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی۔